الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى عبدا فادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده، والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده، لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحجة، فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه، حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط، كذا قال في الكتاب. وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي، أو بالله ما أبق عندك قط، أما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب، ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب، لأن فيه ترك النظر للمشتري، لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد، والأول ظهور عنه، والثاني يوهم تعلقه بالشرطين، فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع۔ عبارت کا ترجمہ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے غلام خرید کر اس کے بھگوڑا ہونے کا دعویٰ کیا تو بائع و سیلر سے قسم نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ مشتری و خریدار اس بات پر گواہ قائم کر دے کہ یہ غلام مشتری کے پاس بھاگا ہے، اور بائع سے قسم لینے کی مراد اس بات پر قسم لینا ہے کہ بائع کے پاس سے وہ غلام نہیں بھاگا تھا، اس لیے کہ قول گرچہ بائع کا قبول ہے لیکن بائع کا انکار اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ مشتری کے قبضے میں غلام کے اندر عیب ثابت ہو جائے اور اس کی معرفت حجت سے ہوگی۔ پس جب مشتری نے گواہ قائم کر دیے تو قاضی بائع و سیلر کو اللہ تعالی کی قسم دلائے گا کہ اس نے یہ غلام فروخت کیا اور مشتری کو سپرد کیا، حالانکہ وہ بائع کے پاس کبھی نہیں بھاگا۔ ایسا ہی کتاب میں کہا، اور اگر چاہے تو قاضی بائع سے سیلر سے اللہ کی قسم اس طرح دلائے کہ مشتری کا تجھ پر حق واپسی اس وجہ سے نہیں ہے جس کا وہ مدعی ہے، یا بخدا یہ تیرے پاس کبھی نہیں بھاگا ہے۔ بہرحال قاضی بائع کو اس طرح قسم نہ دلائے
کہ واللہ بائے نے اس غلام کو فروخت کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا، اور نہ اس طرح قسم دلائے کہ واللہ اس نے یہ غلام فروخت کیا اور اس کو سپرد کیا حالانکہ اس میں عیب نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ہر صورت میں مشتری کا لحاظ ترک ہو جاتا ہے، کیونکہ عیب کبھی فروخت کرنے کے بعد اور سپرد کرنے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی واپسی کا موجب ہے، حالانکہ پہلی صورت میں اس سے غفلت ہے اور دوسری صورت میں وہم ہوتا ہے کہ عیب نہ ہونے کا تعلق دونوں شرطوں سے ہے۔ پس بائع قسم میں یہ تعبیل کرے گا کہ عیب مبیع سپرد کرتے وقت موجود ہے لیکن فروخت کرتے وقت موجود نہیں تھا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ بات آپ پڑھ چکے کہ غلام کا بھگوڑا ہونا عیب ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشتری کو غلام واپس کرنے کا حق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ یہ عیب مشتری کے پاس بھی اسی حالت میں عود کرے جس حالت میں بائع کے پاس ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ غلام اگر بائع کے پاس سے بھاگا تھا مگر مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے نہیں بھاگا، یا بائع کے پاس بالغ ہونے سے پہلے بھاگا تھا اور مشتری کے پاس بالغ ہونے کے بعد بھاگا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مشتری کو غلام واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس مختصر تمہید کے بعد آئیے عبارت میں مذکور مسئلے کی صورت کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشتری نے غلام کے بھگوڑا ہونے کا دعویٰ کیا کہ جو غلام میں نے آپ سے خریدا تھا وہ بھگوڑا ہے، اور بائع نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا کہ نہیں یہ غلام بھگوڑا نہیں ہے۔ اب مشتری اور خریدار کہتا ہے کہ بھگوڑا ہے اور بائع کہتا ہے کہ بھگوڑا نہیں ہے۔ اب قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا تو قاضی مشتری کے اس دعوے کی سماعت نہیں کرے گا، بلکہ مشتری سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنے پاس غلام کے بھاگنے کو ثابت کرو۔ چنانچہ مشتری نے، خریدار نے اگر اس بات پر گواہ قائم کر دیے کہ یہ غلام میرے پاس بھی بھاگا ہے تو قاضی اس کے دعوے کی سماعت کرے گا۔ یعنی پہلے اس بات کو بینے کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ غلام مشتری کے پاس آ کر بھاگا ہے۔ اگر مشتری اقامت بینہ میں کامیاب ہوتا ہے، بینے اور گواہوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ غلام اس کے پاس سے بھاگا، تو اس صورت میں قاضی اس مقدمے کی سماعت کرے گا اور بائع کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ یہ بھگوڑا ہونے کا عیب کیا تمہارے پاس بھی اسی حالت میں تھا جس حالت میں مشتری کے پاس ہے یا نہیں؟ اگر بائع نے کہا ہاں میرے پاس بھی یہ عیب اسی حالت میں تھا جس حالت میں مشتری نے دعویٰ کیا ہے، تو مشتری کو یہ غلام واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اور اگر بائع نے اپنے پاس عیب ہونے کا انکار کر دیا یا اختلاف حالت کا دعویٰ کیا
مثلا مشتری نے غلام کے بالغ ہونے کے بعد بھاگنے کا دعویٰ کیا اور بائع نے کہا کہ میرے پاس بالغ ہونے سے پہلے بھاگا تھا، تو اس صورت میں قاضی مشتری و خریدار سے کہے گا کہ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ یہ عیب غلام کے اندر بائع کے پاس بھی اسی حالت میں موجود تھا جس حالت میں تم اپنے پاس عیب کا دعویٰ کرتے ہو۔ پس اگر مشتری نے اس پر گواہ پیش کر دیے تو مشتری کو خیار عیب کے تحت غلام واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر مشتری گواہ پیش نہیں کر سکا اور بائع سے عیب نہ ہونے پر قسم کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ قسم کھاؤ کہ یہ عیب آپ کے پاس نہیں تھا، تو بائع سے اس بات پر قسم لی جائے گی کہ غلام میرے پاس کبھی نہیں بھاگا ہے۔ مشتری جب تک اپنے پاس عیب پر گواہ قائم نہ کر دے اس وقت تک بائع سے قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ منکر عیب ہونے کی وجہ سے بائع مدعا علیہ ہیں اور اسی کا قول معتبر ہے، لیکن اس کا انکار اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ پہلے مشتری کے قبضے میں عیب ثابت ہو جائے، اور مشتری کے قبضے میں عیب کا ثبوت گواہوں کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے مشتری پہلے اپنے پاس عیب ہونے پر گواہ پیش کر دے، پھر بائع سے قسم لی جائے گی۔ آگے کی عبارت فَإِذَا أَقَامَهَا حُلِّفَ بِاللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَمَا أَبَقَ عِنْدَهُ قَطُّ۔ اس عبارت میں صاحب کتاب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب مشتری نے گواہ قائم کر کے اپنے پاس سے غلام کے بھاگنے کو ثابت کر دیا تو اب بائع سے قسم لی جائے گی، اور بائع و سیلر 3 طرح سے قسم کھا سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو بائع کہے بخدا میں نے یہ غلام فروخت کیا اور مشتری و خریدار کے سپرد کیا، حالانکہ سپرد کرنے تک وہ میرے پاس کبھی نہیں بھاگا۔ یہی الفاظ کتاب میں مذکور ہیں، اور کتاب سے مراد مبسوط ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کی جگہ کتاب سے جامع صغیر مراد ہے۔ نمبر 2، یا بائع یوں کہے خدا کی قسم مشتری کو میری طرف مبیع واپس کرنے کا حق اس وجہ سے ثابت نہیں جس کا وہ مدعی ہے۔ نمبر 3، یا بائع اس طرح کہے کہ واللہ یہ غلام سپرد کرنے تک میرے پاس کبھی نہیں بھاگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان 3 طرح سے بائع قسم کھائے گا، البتہ ان الفاظ میں قسم نہ کھائے، نہ قاضی اس کو یہ قسم دلائے کہ بخدا میں نے یہ غلام فروخت کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا، یا یوں قسم نہ کھلائے بخدا میں نے یہ غلام فروخت کیا اور مشتری کے سپرد کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں میں بائع کی قسم معتبر نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں مشتری کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ کبھی فروخت کرنے کے بعد اور مشتری کو سپرد کرنے سے پہلے
مبی کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو مبی واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور بائیں نے کہا واللہ میں نے اس کو فروخت کیا حالانکہ اس میں عیب نہیں تھا، تو بائیں کا مطلب یہ ہوا کہ فروخت کرتے وقت عیب نہیں تھا بلکہ بعد میں سپرد کرنے سے پہلے پیدا ہوا۔ پس بائیں اپنی قسم میں سچا ہوا اور سننے والے اس منطق سے بے خبر رہے، تو اس میں سراسر مشتری و خریدار کا نقصان ہے، کیونکہ اس صورت میں مبی واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بائیں کی قسم سے غافل ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بائیں نے چونکہ قسم کھا لیا اس لیے مشتری کو مبی واپس کرنے کا حق نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہے۔ اس لیے ان الفاظ کے ساتھ بائیں کو قسم کھانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور دوسری صورت میں جب بائیں نے کہا واللہ میں نے اس کو فروخت کیا اور سپرد کیا حالانکہ اس میں عیب نہیں تھا، تو سننے والے کو یہ وہم ہوگا کہ عیب نہ ہونے کا تعلق بیع اور تسلیم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی سننے والے ان الفاظ سے یہ سمجھیں گے کہ بائیں کا مقصد یہ ہے کہ نہ فروخت کرتے وقت کوئی عیب تھا نہ سپرد کرتے وقت کوئی عیب تھا، اور بائیں یہ تاویل کرے گا کہ بیع کے وقت عیب نہیں تھا بلکہ سپرد کرتے وقت عیب تھا، حالانکہ اس صورت میں بھی مشتری کو مبی واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بائیں کی قسم سے دھوکہ کھا کر مشتری کا یہ اختیار سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس میں مشتری کا سراسر نقصان ہے۔ اس لیے ان الفاظ کے ساتھ بھی بائیں کو قسم کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔